بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حدیث شریف میں موجود ہے کہ 5 لوگوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ایسے 5 لوگ ہیں جن کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی، یعنی کہ یہ 5 لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں جانا تو دور کی بات ہے، ان کی نماز تو ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سب سے پہلے آسمان پر جاتی ہے، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، اور اس طرح سے کرتے ہوئے وہ بلندی پر جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول فرماتا ہے۔ مگر یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ ان 5 لوگوں کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، یعنی ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں قبول ہو رہی، تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے، اور ہم پر ایک مہربانی کریں کہ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور سے کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ان 5 لوگوں کی پڑھی گئی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا۔ یاد رہے، جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی تو پھر اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 1، شرابی انسان کی نماز۔ دوستو، سب سے پہلا انسان ہے شرابی، یعنی جو شخص شراب پیتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یاد رہے، جب تک کوئی شرابی انسان سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا، جب تک وہ شراب پینا نہیں چھوڑ دیتا، تب تک اس کی نماز اس کے سر کے اوپر تک بھی نہیں جائے گی، یعنی کہ تب تک ایسے انسان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گی۔ پیارے دوستو، کسی زمانے میں ایک سود خور یعنی کہ بیاج کھانے والا شخص تھا جو نماز کا پابند تھا، لیکن جب پیسہ اس کے پاس زیادہ آنے لگا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا، یعنی کہ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں رہنے لگا۔ ایک دن وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر سیڑھیوں کے نیچے اتر رہا تھا، ایک قدم اس کا پھسل گیا اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں پر وہ مر گیا۔ اس کا بیٹا کئی روز تک اپنے باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے جب اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بابا جان، آپ کا کیا حال ہے؟ تو باپ نے کہا، نہ پوچھ میرے بیٹے، میری نمازوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں شراب کے نشے میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے میں سیدھا جہنم میں جا گرا۔ اس لیے یاد رہے دوستو، جو شخص شراب پیتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی کل اس کا اتنا بڑا ذلیل کر دیا جائے گا کہ اس کے نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، یعنی کہ اس کی کوئی بھی نماز، کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، شوہر کی نافرمانی کرنے والی بیوی۔ دوستو، دوسری وہ عورت ہے جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ یعنی وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر کے رات گزارے، تو ایسی عورت کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے
کہ میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اور کئی مہینے تک آپس میں ناراض رہتے ہیں اور کئی بار تو ان کی ناراضگی طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارتی ہے، ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے رات بھر لعنت کرتے رہتے ہیں اور ایسی عورت کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ہی ایسے شوہر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کو رلاتا ہے۔ اللہ پاک ایسے انسان کی نماز اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک شخص غریبی سے تنگ آ کر کے اپنی بیوی کو مار رہا تھا اور اس کی بیوی زور زور سے رو رہی تھی۔ تبھی وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے جیسے ہی عورت کے رونے کی آواز سنی تو آپ اس گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے شخص تم کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے تب سے میرے گھر میں امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، جب سے یہ میرے نکاح میں آئی ہے تب سے میں غریب ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے گھر میں غربت بھیج دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک کام ہے بیوی پر ظلم کرنا، یعنی کہ بیوی کو مارنا پیٹنا، اس کو تکلیف دینا۔ اے شخص جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اس کے گھر سے برکت ایسے ختم ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اور یاد رکھنا ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے۔ نمبر 3، والدین کو ستانا۔ دوسرا انسان وہ ہے جو اپنے والدین کو رلاتا ہے، یعنی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ان سے ناراض رہتا ہے یا ان کو ناراض کرتا ہے۔ ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک ایسے انسان کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہوں تو ایسے انسان سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی ناراض رہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جس انسان سے اللہ ناراض ہوگا تو پھر اس کی نماز کیسے قبول ہوگی اور اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جن جن کے ماں باپ ناراض ہیں، خدارا اپنے ماں باپ کو آج ہی راضی کر لو، ورنہ آپ کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 4، سود خور کی نماز، یعنی بیاج کے پیسے کھانے والا۔ یاد رہے، جو انسان صبح شام سود کے پیسے کھاتا ہے، بیاج کے پیسے سے اس کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سود کے پیسے کھاتا ہے، ایسے شخص کی نماز کو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سود کھانا تو ویسے بھی حرام ہے۔ حرام کھانے والے شخص کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی دوستو، ابن ماجہ میں حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو مجرم ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی کہ جو طرح طرح کے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس امام کو ناپسند کرتے ہوں۔ ویسے امام کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اگر واقعی میں کسی امام کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، صرف لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے اس سے
नफरत करते हैं, उससे दुश्मनी रखते हैं, उसे नापसंद करते हैं, तो ऐसे ही इमाम के लिए ये मसला नहीं होगा। तो दोस्तों याद रखें, 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर कभी भी नहीं जाती। इन लोगों की नमाज इनके मुंह पर मार दी जाती है, यानी कि अल्लाह की बारगाह में इनकी नमाज कबूल नहीं होती। नंबर 5, दिखावे की नमाज। प्यारे दोस्तों, 5वां इंसान वो है जो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, यानी ऐसा इंसान जो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं बल्कि सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, तो ऐसे शख्स की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। इसके अलावा ये भी फरमाया गया है कि जो शख्स नमाज पढ़ने से पहले वज़ू नहीं करता या फिर वज़ू सही तरीके से नहीं करता, अच्छी तरीके से वज़ू नहीं करता, उस शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती। उस इंसान की नमाज उसके मुंह पर मार दी जाती है। इसलिए आप सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए नमाज पढ़ें, किसी को दिखाने के लिए या दिखावे के लिए नमाज ना पढ़ें। और नमाज पढ़ने से पहले अच्छी तरह से वज़ू कर लें और अच्छी नीयत के साथ आप नमाज पढ़ें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी और आपकी हर दुआ भी कबूल हो जाएगी। अब आप सोचिए कि जिनकी नमाज कबूल ही नहीं होगी तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कैसे कबूल करेगा। इसलिए आपके अंदर 5 बुरी आदतें में से कोई भी एक आदत है तो आप आज ही अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची तौबा कर लें और अपनी आदत में सुधार कर लें, वरना आपकी भी इबादत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो रही है या नहीं। तो ये सुन करके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक नमाज को पढ़ करके अगली नमाज पढ़ने का दिल करे तो समझ जाना आपकी पहले वाली नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। यानी जब आपके अंदर नमाज पढ़ने का शौक पैदा हो जाए खुशी के साथ, तो आप कभी भी गुनाह नहीं करोगे, क्योंकि नमाज बुराई से रोकती है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का नमाजी बनाने की तौफीक अता फरमाए और हमें बुराई से बचाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कर दें और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।